نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میراث کے متعلق مسائل بیان ہو رہے تھے۔ آج کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو میراث میں حق نہیں دیتا ان کے لیے کیا سزا ہے اور کیا جرم ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں جس طرح بیٹوں کو مال میں اور جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے بیٹیوں کا بھی حصہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ آدمی کے لیے، بیٹوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین نے ترک کر دیا۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے جو ان کے والدین نے ترک کر دیا ہے، یعنی وہ مر کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے مال پیچھے چھوڑ دیا، تو دونوں کے لیے حصے مقرر ہے۔ پھر حصے کیسے مقرر ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جو آدمی ہے ان کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ جو دو عورتوں کو حصہ ملے گا وہی حصہ ایک آدمی کا ہوگا۔ مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے چھوڑ دیے، اب 3 لاکھ روپے یہ اس میں سے 1.5 لاکھ روپے دو عورتوں کو ملے گا اور 1.5 لاکھ روپے ایک مرد کو ملے گا۔ اور اگر ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو اب عورت کو 1 لاکھ روپے ملے گا اور 2 لاکھ روپے مرد کو ملیں گے، کیونکہ اس کا حصہ ڈبل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ جو مقرر کیا ہے عورت کے لیے، کیونکہ عورت لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ شوہر کے گھر میں جاتی ہے، پھر ان کا ادھر بھی حصہ مقرر ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے حصہ زیادہ مقرر کیا۔ اور پھر اس کی وجوہات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ابھی آج کل مرد وہ اپنے زیادہ حصے پر بھی راضی نہیں ہے۔ اگر یہ برابر کا حصہ ہوتا دونوں کا تو پھر تو یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، پھر تو اور بھی لڑائیاں جھگڑے۔ ابھی تو کسی بھی طریقے سے بہن کو راضی کر لیا، اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو دھوکہ دے کے یا باتوں میں لا کر اس کو کسی جگہ میں سستی جگہ دلا دی، یا کسی بھی طریقے سے اس کو راضی کر دیا، تھوڑے پیسے دیے اس کو، تو یہ دھوکہ دہی کے ساتھ اس کو کسی بھی طریقے سے راضی کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا جب برابر کا حصہ ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ڈبل حصہ مقرر کیا، عورت کے لیے سنگل حصہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کو باقاعدہ حصہ دیا۔ بنو نجار کی جو زمین تھی وہ یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس زمین کو مہنگی دام پر خریدنا ہے، کیونکہ وہ یتیم بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین مہنگی دام پر خریدی اور وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 کمرے بنائے گئے، کیونکہ 11 ازواج مطہرات تھی اس وقت، تو 11 کمرے ازواج مطہرات کے امہات المؤمنین کی ہو گئی، اور ایک کمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، اس میں وہ رہتی تھی۔ تو یہ ایک مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کتنا محبت کرتے تھے،
جب گھر سے مسجد جاتے تھے مسجد نبوی کی طرف تو اکثر وہاں گھر میں جاتے تھے، واپسی میں وہاں پہ داخل ہوتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں میں مال تقسیم کر دیا ہے، آپ اس میں گواہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے مال برابر تقسیم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں فرق کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ نے ظلم کیا ہے، فلا اشہد علی ظلم، میں ظلم پر کبھی بھی گواہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، اگر والد اپنے زندگی میں بچوں میں مال تقسیم کرتا ہے تو وہ ایک عطیہ کے طور پر ہوگا، مال وہ ایک تحفہ ہے، تو اس میں سارے بچے برابر کے شریک ہوں گے۔ بیٹا اور بیٹی ان کو ایک طرح کا حصہ دیں گے۔ 1,00,000 روپے اگر بیٹے کو دے رہے تو وہی 1,00,000 روپے بیٹی کو دیں گے۔ جس طریقے سے اگر وہ بیٹے کو دے رہے اسی طریقے سے اگر وہ بیٹی کو بھی دیں گے۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو وہ ظالم شمار ہوگا۔ جب وہ اپنے زندگی میں تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ہے۔ اور یہ جو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، یہ اس وقت ہے مرنے کے بعد، جب والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے مرنے کے بعد پھر ان کو جو حصہ ملے گا تو وہ مرد کو ڈبل حصہ ملے گا اور عورت کو سنگل حصہ ملے گا۔ وہ جو تقسیم ہے وہ مرنے کے بعد ہے میراث کا۔ تو جو لوگ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو حصہ نہیں دیتے وہ ظالم قرار پاتے ہیں، وہ ظالم ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا حصہ بیٹیوں کا بنتا ہے، بہنوں کا بنتا ہے، ان کو دیا جائے، کیونکہ مرد تو کما سکتا ہے اور مرد وہ ان کے لیے اور بھی راستے ہیں، وہ اپنے لیے کمائی کر سکتا ہے۔ جو بہن وہ اس کی شادی ہو کر دوسرے گھر میں چلی گئی، کہیں کسی اور کے آسرے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے اس میں سے، اس کے مال میں سے، اس کے حصے میں سے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، جو آپ نے کمایا بھی نہیں ہے خود، جو آپ کے والد کا ترکہ ہے اور ان کا حصہ ہے، پھر آپ ظالم بنتے ہیں اور ان کا وہ مال آپ ناجائز کھاتے ہیں۔ تو کیا آپ نے قبر میں نہیں جانا ہے؟ آپ نے زندگی کے سرٹیفکیٹ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ آپ نے ویزا لگایا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے یا دنیا سے جانا ہے ایک دن۔ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور آپ نے جس جس کا حق کھایا ہے پہلے آپ اس کا حق ادا کریں گے، اس کے بعد اگر آپ جنت کے مستحق ہیں آپ جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا بہت سارا ڈھیر ہوگا، وہ خوش ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اتنے میں اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، کوئی کہے گا میرا اس کے پیچھے اتنا مال ہے، کوئی کہے گا میرا اتنا پیسہ ہے، میرا یہ حق کھایا تھا، میرا وہ حق کھایا تھا۔ جب اس کے ساتھ حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کی نیکیاں ان کو دی جائے گی دوسرے شخص کو، کیونکہ اس وقت اس کے پاس پیسہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا تو نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے، وہاں پہ اعمال کا حساب ہوگا، نیکی کا اور برائی کا۔ تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو وہ شخص، اس کی نیکیاں دی جائے گی دوسرے شخص کو، یہاں تک کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پھر اور لوگ کہیں گے اس کے اوپر اور بھی یہ ہے، اور دوسرا کہے گا میرا یہ مال ہے، اس کے اوپر یہ قرضہ ہے، یہ حساب کتاب ہے، تو پھر وہ دوسرے شخص سے اس کی برائیاں اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دی جائے گی، یہاں تک کہ یہ پورا کی پورا اس کا اعمال نامہ برائیوں سے بھر جائے گا، اور پھر یہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ دوسرے کا حق اس نے کھایا ہوگا۔ جو دنیا میں لوگ خوشی کسی کا حق کھاتے ہیں اور ان کو عارضی طور پر ایک سہولت اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو یہ مجھے اتنے پیسے مل گئے، میں نے آرام سے کھا لیے، اور دوسرے کو میں نے دھوکہ دے دیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، اور اس دن سے بچنا چاہیے کہ جس دن کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے۔ تو اس وقت سفارش بھی کس کی قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن اس شخص کی کریں گے جس شخص نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کسی کے مال اور کسی کے حق کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔